السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت ہی پریشانی ہے اس وبا کی وجہ سے. لیکن زیادہ تشویش تو ہے عوام کے رویے کی. جو پڑھے لکھے لوگ خاص طور پہ جاہلوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں ان کے اوپر تشویش ہوتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے باہر سے، اس کی ٹریول ہسٹری ہے، وہ ایک ایپک سینٹر سے آ رہا ہے لنڈن سے، اور اس کے بعد وہ ریسٹورنٹس میں جا رہا ہے، اس کے بعد وہ پارٹی کر رہی ہیں خاتون جو ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہ کرمنل آفینس نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ آپ کو صبر کرنا چاہیے 4 دن 5 دن کے نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک خاتون ہے جو کہنے کو لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ جہاز پہ آ رہی ہیں اور ان کو پکڑ لیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ پازیٹیو ہیں تو آپ یہاں سے اسپتال جانا، تو وہاں سے ایئرپورٹ سے فرار ہو گئی. پھر ان کو گھر سے آ کے لے کے جانا پڑ رہا ہے. اب یہ مجھے پتہ چل رہا ہے واللہ العالم بالصواب، پتہ نہیں کتنی اس میں صداقت ہے کتنی نہیں، لیکن اب فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ بہت ہی لاؤبالی قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. دنیا بھر جو ہے وہ اس وبا سے پریشان ہے. 9,000 سے زیادہ لوگ اس سے ابھی تک مر چکے ہیں، 2 لاکھ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں. لیکن ہم ہر چیز جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی، جی دیکھی جائے گی، نہیں دیکھی نہیں جاتی ایسے. پھر جب پڑھتی ہے آ کے تو پھر چیخیں نکلتی ہیں، پھر ہم بلیم گیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا قصور ہے تو یہ اس کا قصور ہے. جو ہمارا قصور ہے وہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، اس وبا سے پریشان تو چائنا بھی ہے، اور چائنا نے سب سے زیادہ اس کے اوپر ابھی تک قابو پایا، کافی حد تک قابو پایا، بلکہ دنیا کو بھی اب اسے نجات دلانے میں مدد کر رہا ہے. دسمبر 2019 کے آخری ہفتے میں جب یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی، تب سے لے کر اب تک چائنیز گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے، جس طرح وہاں ان کے شہریوں نے اپنی حکومت کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کیا، اس کی تو مثال نہیں ہے. اس وقت بڑی بڑی جمہوریتیں اور مہذب معاشرے بھی چائنیز قوم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے. چائنیز گورنمنٹ نے ووہان شہر سے لے کے پورے ملک میں آبادیوں کو کوارنٹین کیا، لیکن اس عمل کو چائنیز قوم نے اپنے لیے فائدہ مند سمجھا. یہی ڈسپلن تھا ان کا. حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہر ہدایت پہ منوان عمل کیا. اجتماعات پر پابندیاں لگیں، لیکن 1.5 ارب کی آبادی میں کوئی پریشانی کی لہر نہیں دوڑی. جگہ جگہ لوگوں کا ٹیمپریچر اور شناخت چیک ہو رہی تھی، لیکن اس عمل سے گزرتے ہوئے کسی نے اپنی حد تک نہیں محسوس کی. اسی دوران ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے واقعات کوئی سامنے نہیں آئے. سکولز، یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے بند ہوئے تو کروڑوں طلباء نے انٹرنیٹ پہ تعلیم کا متبادل تلاش کر لیا. پارکس بند ہوئے تو گھروں میں ورزش کو معمول بنا لیا. دراصل یہ چائنیز قوم کا وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس وبا کو شکست دینے کے بہت قریب ہے. اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں وبا دوسرے ممالک کی نسبت کافی دیر سے سامنے آئی. یعنی ہمیں 2.5 مہینے کا ٹائم مل گیا تھا. پہلے تو ہم بڑے خوش تھے اور ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے کہ شاید مسلمان ہونے کی وجہ سے اور حلال اور حرام کھانے میں فرق کے باعث ہم اسے بچ گئے. لیکن جب آفات آتی ہیں تو وہ یہ ذات پات، رنگ، نسل، برادری یہ کچھ نہیں دیکھتی، اس لیے آخر یہ انفیکشن یہاں پہنچ گیا. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کیسز تیزی سے رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. اب اگر ہم اس وبا کے پھیلاؤ کی سپیڈ کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے ہفتے میں اس کا پھیلاؤ بہت معمولی ہوتا ہے، دوسرے ہفتے میں نارمل، لیکن تیسرے ہفتے میں یہ ایک دم تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، جس بعد کیسز کی تعداد پھر بہت اوپر چلی جاتی ہے. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ ممالک کا ڈیٹا شیئر کروں تو سمجھ جائیے گا کہ نیو یارک میں پہلے ہفتے میں 2 کیس رپورٹ ہوئے، دوسرے ہفتے میں بڑھ کر 105 کیس ہو گئے، اور تیسرے ہفتے میں یہ 613 تک پہنچ گئے. اب نیو یارک میں کیسز کی تعداد 2382 ہو گئی ہے اور 21 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. فرانس میں پہلے ہفتے میں 12 کیس رپورٹ ہوئے، دوسرے ہفتے میں بڑھ کر 191 ہو گئے، جبکہ تیسرے ہفتے میں یہ 653 تک پہنچ گئے، اور چوتھے ہفتے میں 4499 ہو گئے. اور اب فرانس میں کیسز کی تعداد 9045 ہو چکی ہے اور 148 افراد ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں. ایران میں پہلے ہفتے میں 2 کیس رپورٹ ہوئے، دوسرے ہفتے میں بڑھ کر 43 ہو گئے، تیسرے ہفتے میں یہ 245 تک پہنچ گیا، چوتھے ہفتے میں یہ 4745 ہو گئے، پانچویں ہفتے کیسز کی تعداد 12729 ہو گئی، اور اب ایران میں کیسز کی تعداد 17361 ہو چکی ہے اور 1135 افراد اب تک اس سے جاں بحق ہو چکے ہیں. چائنا اور اٹلی کے بعد اس کے سب سے زیادہ کیسز ایران میں ہی ہیں. اٹلی میں پہلے ہفتے میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے، دوسرے ہفتے میں بڑھ کر 152 ہو گئے، تیسرے ہفتے میں 1036 تک پہنچ گئے، چوتھے ہفتے میں یہ 6362 ہو گئے، اور پانچویں ہفتے میں کیسز کی تعداد 21157 ہو گئی. اور اب ایران میں کیسز کی تعداد 35713 ہو چکی ہے، 2978 افراد ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں. چائنا کے بعد اس وقت سب سے زیادہ کیسز اٹلی میں ہیں.
اسپین میں پہلے ہفتے میں 8 کیسز رپورٹ ہوئے، دوسرے ہفتے یہ بڑھ کر 674 ہو گئے، چوتھے ہفتے میں یہ 6743 ہو گئے، اور اب اسپین میں کیسز کی تعداد 14770 ہو چکی ہے اور 638 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ چائنا اور اٹلی اور ایران کے بعد کیسز کے لحاظ سے اسپین کا چوتھا نمبر ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پہلے ہفتے میں 1 کیس رپورٹ ہوا، دوسرے ہفتے میں بڑھ کر یہ 10 ہو گئے، تیسرے ہفتے میں 15 تک پہنچے اور چوتھے ہفتے یہ 96 ہو گئے، اور اب پاکستان میں کیسز کی تعداد 307 ہو چکی ہے، 2 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب اگلے 2 ہفتے پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اس دوران اگر ہم خاطر خواہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پھیلاؤ کے اس سلسلے کو توڑ دیں، یعنی اس چین کو، اس لنک کو توڑیں، تو ہم مزید پھیلاوے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمارے آس پاس موجود بزرگوں کے لیے خاص طور پہ ایک مسئلہ ہے۔ اب تک پاکستان نے اس انفیکشن پہ قابو پانے کے لیے اپنی لڑائی میں عمدہ کارکردگی کا تو مظاہرہ کیا، لیکن ہم اس مرحلے میں، جس میں یہ وبا سماجی رابطے اور معاشرتی اجتماعات سے پھیلتی ہے، اور یہ سب ایک نازک مرحلہ ہے جب متعدد تصدیق شدہ واقعات یومیہ تیزی سے پھیل سکتے ہیں، جیسے اٹلی میں فروری کے آخری ہفتے اور مارچ کے دوسرے ہفتے کے درمیان یہ تیزی سے پھیلا تو کیسز کی تعداد 300 سے 10,000 تک پہنچ گئی۔ اب اگر پاکستان اگلے 3 سے 4 ہفتے تک اس مرحلے کا انتظام نہیں کر پاتا تو ہمارے ہزاروں نہیں، پتہ نہیں یہ تعداد کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اداروں کو اگلے چند ہفتوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے، اسکولوں کو بند کیا گیا ہے، لیکن دنیا کو میں اس وبا کے حالات دیکھتے ہوئے بھی کیسے یہ لاکھوں افراد کو متاثر کر چکا ہے، ہزاروں زندگیوں کو نگل چکا ہے، کئی گھروں کو ویران کر چکا ہے، دنیا بھر کی معیشت پہ اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اسٹاک مارکیٹس کریش ہو چکی ہیں، ایئرپورٹ، شاپنگ مال، یہاں تک کہ عبادت گاہیں ویران ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں صحت کی سہولیات کے کیا حالات ہیں، اس وقت بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، ہر کوئی اپنا ہی راگ الاپ رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا، ہر شخص اپنے اپنے انداز میں رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے حکومت کی طرف سے جاری حکم نامے پہ طنز و مزاح شروع کر دیا، ایسی ویڈیوز پوسٹ ہو رہی ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا دیکھ کر کہ ہنسا جائے کہ رویا جائے۔ کئی انفیکشن کا نام لے کر زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کہیں کہا جا رہا ہے تعلیمی ادارے ایسے بند کر دیے جیسے انفیکشن چائنا سے پاکستان تعلیم حاصل کرنے آ رہا ہے، اور کہیں کوئی کہہ رہا ہے چھٹیوں کے اعلان کے بعد بچے محفوظ مقام یعنی نانی اماں کے گھر شفٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، کوئی کہہ رہا ہے تعلیمی ادارے بند، بازار اور دفتر کھلے، کیا وہاں یہ پھیل نہیں سکتا؟ کوئی حکومت کو کوس رہا ہے کہ چھٹیوں کا اعلان کیوں کیا؟ بس جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہر سنجیدہ مسئلے کی طرح یہ وبا بھی ایک مذاق ہم بناتے جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کوارنٹین مراکز کو بھی پکنک پوائنٹ بنا کر وہاں نان پکوڑے، دہی بلے اور پان سگریٹ تک کے سٹالز لگ گئے ہیں، اور اب جیسے جیسے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ہمیں کچھ ہوش آنا شروع ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان اب بھی اس وبا کے لحاظ سے محفوظ ممالک کے فہرست میں شامل ہے۔ یہاں پر انفیکشن کے پھیلاؤ کی شرح سب سے کم ہے۔ یہ وبا ایکچولی تو ایران سے آئے ہوئے پاکستانیوں کے ذریعے ملک میں داخل ہوئی۔ پاکستان کی اسٹریٹجی بہتر تھی، جس کی وجہ سے ایشیا ریجن میں یہ وبا سب سے آخر میں شاید پاکستان پہنچی، اور ایک اس کی وجہ تھی کہ ہمارے یہاں ٹورزم نہیں تھا، انٹرنیشنل ٹورزم نہیں ہو رہا تھا، کہ جس کی وجہ سے لوگ آتے، ٹریول کرتے اور وہ یہ پھیلا دیتے۔ جن ممالک میں باہر کے ٹورسٹ زیادہ ہیں وہاں پہ جلدی پھیلا ہے۔ حکومت پاکستان کی ساری توجہ چائنا کی طرف تھی، وہاں پھنسے پاکستانیوں کو بھی اسی خوف سے واپس نہیں لائے کہ جب انفیکشن ایران کے راستے داخل ہو گیا، اس میں کسی حد تک ایرانی حکومت ذمہ دار ہے اور بہت حد تک پاکستانی حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ سروے کے مطابق ایران میں پچھلے 1.5 ماہ سے اس وبا نے سر اٹھانا شروع کر دیا، لیکن حکومتی سطح پہ شاید غیر سنجیدگی کے باعث ہمسایہ ممالک تک معلومات نہیں پہنچیں اور بر وقت احتیاطی تدابیر نہیں ہو سکیں۔ بس جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سائنسدانوں کو اس وبا کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ڈرنے یا گھبرانے والا معاملہ نہیں۔ اس وبا سے متاثرہ افراد میں شرح اموات تقریباً 2% ہے، ان میں سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی جو ضعیف العمر ہے اور پہلے سے کئی بیماریوں کا شکار ہے۔ چائنا میں ہونے والے ریسرچ کے مطابق اس سال یا اسی سال زائد عمر کے لوگوں میں کرونا سے شرح اموات 14.8% بڑھ گئی۔ 70 سال سے 80 سال کی عمر کے مریضوں کی شرح اموات 8% ہے، جبکہ 9 سال اور اس کے کم عمر بچوں میں 0 ہے شرح اموات۔ مرنے والوں میں 50% لوگ تو وہ شامل ہیں جنہیں پہلے سے شدید بیماریاں لاحق تھیں، کوئی 11% دل کی بیماریوں والے، 8% جو ہیں شوگر کے مریض، 6% دمے کے اور پھیپھڑوں کی بیماریوں والے، 6% ہائپر ٹینشن اور 6% ہی کینسر کے مریض۔ مردوں میں اموات کی شرح 2.8%، خواتین میں 1.7%، اور ڈاکٹر سے کہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں
قدرتی طور میں مردوں کی نسبت جراثیم کے خلاف مضبوط ایک دفاعی نظام کی موجودگی ہے، اور ڈاکٹرز کے مطابق مردوں میں عورتوں سے زیادہ مرنے کی تعداد اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا میں تقریباً 45% زائد مرد سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اور یہ انفیکشن پھیپڑوں پر سب سے زیادہ نظر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ وبا بچوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، 9 سال سے کم عمر بچوں میں اس وبا کی وجہ سے ایک بھی الحمدللہ کوئی انفورسین واقعہ نہیں ہوا، لیکن ایک خطرہ موجود ہے کہ بچے تو اس وبا سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن بچوں سے انفیکشن اگر بوڑھوں میں منتقل ہو جائے تو ان کے لیے مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار چائنیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جو ہے اور پریونشن کی جانب سے جاری کیا گیا کہ جس طرح حکومتی سطح پہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، یہ امید تو کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں انفیکشن کے زیادہ پھیلنے کے خدشات کم ہیں۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ WHO اور پاکستانی حکومت کی طرف سے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، ہمیں سنجیدگی سے ان ہدایات پہ عمل کرنا ہوگا، نہ کہ طنز و مزاح سے کام لیا جائے۔ اب ہمیں میچور ہونا پڑے گا ایز اے نیشن، غیر سنجیدہ رویوں کو ترک کرنا ہوگا۔ صرف حکومت تنہا اس وبا کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں بطور قوم اجتماعی شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی پازیٹیو ڈیٹیکٹ کر ہی لیتا ہے تو وہاں سے بھاگے نہیں، بلکہ آپ کو تو اسپتال کی ضرورت ہے، اور اگر آپ بھاگتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے، سب سے پہلے ان کے لیے آپ خطرہ جان ہو سکتے ہیں۔ سوچیں، عقل استعمال کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔